السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ وزیر اعلیٰ کا لکھا ہوا مضمون انشائیہ کیا ہے دیکھیں گے۔ انشائیہ کیا ہے؟ بادی النظر میں انشائیہ یا ایسے اس سے متعین کرنا ایک خاصا کٹھن کام ہے، کیونکہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیت میں کئی انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہے۔ بادی النظر، پہلی نظر میں حدود حد کی جمع، ایک کریٹیریا متعین فکس کر دینا ایک خاصا کٹھن کام ہے۔ کٹھن کام مطلب مشکل کام ہے۔ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم مطلب اس کا معنی مطلب حیت اسٹرکچر آکرتی، انقلاب مطلب کرانتی ایویلویشن، تبدیلی بدلاؤ پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہر انشائیہ کیا بلحاظ مواد کانٹینٹ، کیا بلحاظ مطلب کسی درشٹیکون سے، مواد کے درشٹیکون سے، کانٹینٹ کے درشٹیکون سے، بلحاظ ٹیکنیک ایک جدا گانا مطلب الگ کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے لیمب اور ڈسٹرن کے طریقہ کار میں ایک اس قدر تضاد ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حامل، لفظ حامل مطلب دھارن کرنے والا، بیرنگ۔ تاریخی اعتبار سے لیمب اور ڈسٹرن کے طریقہ کار، یہ دو ماہرین ہیں، ان کا نام ہے۔ طریقہ کار، لکھنے کا طریقہ اس قدر تضاد ہے مطلب ان کے اندر اپوزٹ، تضاد مطلب الٹا، اپوزٹ، ان کے لکھے ہوئے مضمون کی جمع ایک ہی زمرے۔ لفظ زمرے مطلب ورگ، گروپ۔ شمار مطلب کاؤنٹ۔ سخت ہچکچاہٹ مطلب ہیزیٹیشن۔ اس طرح دور جدید کے بیشتر مطلب اکثر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی زیادہ آزادی مطلب فریڈم سے کام لیا، اور تنقید کرنے والے کے لیے انشائیہ کے مقتضیات، لفظ مقتضیات مطلب ریکوائرمنٹ، آوشکتائیں۔ امتیازی، فرق کرنا، محاسن، ورگ، کوالٹیز کو علیحدہ مطلب الگ کرنا، کر کے دکھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم غائر النظر مطلب گہرائی سے دیکھنا، گہرائی سے دیکھنے پر انشائیہ کی متنوع مطلب مختلف قسم، ڈائیورسٹی، وودھ کیفیات، ابلاغ کمیونیکیشن، بات کرنا، اظہار، ظاہر کر کے، مختلف سانچو مطلب پیٹرنز، پیش پشت مطلب پیٹھ کی طرف ڈال دینا، نگلیکٹ کرنا اس کو، ایک علیحدہ صنف، ادف کے نقوش مطلب مارکس، نشان، چھاپ، واضح طور پر ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہم ذرا کوشش سے انشائیہ کی حدود کو مطلب حد کی جمع، متعین اور محاسن کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ محاسن اس کے گن کو بے نقاب کر دیتے ہیں مطلب پردہ فاش کر دیتے ہیں، سب کے سامنے لا دیتے ہیں۔ ایک چیز جو انشائیہ کو دوسرے اصناف ادب سے ممیز کرتا ہے مطلب اس کے اندر فرق پیدا کرتا ہے، اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے۔ غیر رسمی، انفارمل، ان اوپچارک طریقہ کار، لکھنے کا طریقہ، کرنے کا طریقہ۔
दरअसल इंशाइये के खालिक मतलब बनाने वाले के पेश नज़र कोई ऐसा मकसद नहीं होता जिसकी तकमील के लिए वो दलाइल मतलब दलाइल रेफरेंस देना से काम, और नाजिर मतलब देखने वाले के जहन में रद्द रद्द कबूल रद्द रद्द मतलब अस्वीकार, कबूल मतलब स्वीकार, रद्द मतलब अस्वीकार, स्वीकार मतलब नहीं मानना के मिलाप की तहरीक देने को सही करते इफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। उस काम का महज मतलब सिर्फ चंद लम्हों मतलब कुछ वक्त के लिए जिंदगी की संजीदगी और गहमा गहमी लफ्ज़े गह, लफ्ज़ गहमा गहमी मतलब चहल पहल, कता नज़रअंदाज करना, काट देना, निगलेक्ट कर देना, एक गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करे और अपने शख्सी रद्द-ए-अमल के इज़हार से नाज़िर को अपने हल्क़ा अहबाब में शामिल करे। गैर रस्मी इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीक़ाकार मतलब करने का तरीक़ाकार, इख्तियार मतलब पूरी तरह से उसको ये हासिल होता है, उसके अंदर वो पूरी ताकत होती है कि वो करे न करे। अपने शख्सी रद्द-ए-अमल मतलब अपने लोगों को अस्वीकार करवाए। इजहार मतलब दिखाना, नाज़िर मतलब देखने वाले को अपने हल्का अपने ग्रुप में, अहबाब अपने लोग शामिल करना, लफ्ज़ शामिल करना मतलब मिला लेना। दूसरे के लफ्ज़ों में तनकीद या तफसीर का खालिक उसका अफसर की तरह है। दूसरे लफ्ज़ों में तनकीद या तफसीर का खालिक उस अफसर की तरह है जो चुस्त और तंग लिबास ज़ेबतन किए दफ्तरी कवायद व ज़वाबित के तहत अपनी कुर्सी पर बैठता है, एहतसाब और तजज़िये के जुमले मराहिल से गुजरता है। और इंशाइये का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद अपने घर पहुँचता है, चुस्त और तंग सा लिबास उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है और एक आराम मोढ़े पर नीम दराज होकर अपने हुक्के लेकर हाथ में लिए इंतहाई बशासत और मुसर्रत से अपने अहबाब से मसरूफ़ गुफ्तगू हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि तनकीद दोनों पहलू देखने वाला, अच्छाई और कमी। तफसीर मतलब पूरी तरह से वाज़ेह करने, एक्सप्लेन करके बात करने वाले मतलब ये दोनों चीज़ को लिखने वाला। तनकीद पर कोई किताब लिखने वाला, तफसीर पर कोई किताब लिखने वाला अफसर उस तरह होता है जो चुस्त और तंग सा लिबास मतलब जो तंग लिबास होता है। जैसे ऑफिस में हम लोग जाते हैं अक्सर, तो क्या होता है कि वहाँ का एक कानून होता है कि आपको जूता पहन कर आना है, आपको टाई, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और हेयर को अच्छे से सिट कराना है। तो वहाँ का एक कायदा होता है, तो वहाँ पे सब कुछ तरीक़ेकार से किया जाता है, ना अपने उस तरीक़ेकार से मतलब जो ऑफिस का कायदा है, ना उस कायदे से आगे जाना है और ना उस कायदे से पीछे जाना है, ना उसके अंदर कमी होनी चाहिए और ना उसके अंदर ज़्यादती होनी चाहिए। तो कह रहा है कि ज़ेबतन मतलब कपड़ा पहनना, दफ्तरी कवायद व ज़वाबित मतलब वहाँ का जो भी कायदा है ज़ाबित के तहत अपनी कुर्सी पर बैठकर एहतसाब और तजज़िया मतलब इवैल्यूएशन करता है। जो जुमला मरहला की जमा, मरहला मतलब एक दर से दूसरे दर पर जाना, दूसरे दर से तीसरे दर पर, मतलब कोई एक काम कर लिया तो उस काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम जो हम दाखिल होंगे तो इस सिलसिले को हम क्या कहेंगे, मरहला कहेंगे। तो उसी की जमा मराहिल है, मराहिल से गुजरता है और इंशाइये का खालिक उस शख्स की तरह है। अब आगे कह रहा है कि जो इंशाइया लिखता है, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं, उसका खालिक मतलब उसके लिखने वाला इस तरह होता है कि जो दफ्तर से छुट्टी के बाद, अब दफ्तर से छुट्टी हो गई, अक्सर जो टाइम पे छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के बाद अपने घर पर पहुंचता है चुस्त और तंग सा लिबास मतलब जो भी वहाँ का कायदा कवानीन जो रूल फॉलो करके जो वहाँ गया था, उस तमाम चीज़ों को उतार देता है, तमाम चीज़ों को उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है। घर पर जो फॉर्मल कपड़ा
ہوتا ہے اس کو پہن لیتا ہے، اور پہن کر کیا کرتا ہے، جو گھر پر فارمل کپڑا ہوتا ہے، گنجی ہوا، ٹی شرٹ ہوا، ٹراؤزر لنگی ہوا، وہ پہن لیتا ہے، اور ایک آرام موڑے پر نیم دراز ہو کر، نیم دراز ادھ لیٹا ہو کر، ہاف لیئنگ کر کے، نیم دراز ہو کر حقے کو ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت مطلب خوشی سے، خوشی پرسنتا، بشاشت پرسنتا، اور برائٹنس کہتے ہیں اس کو، مسرت، لفظ مسرت خوشی، ڈیلائٹ سے اپنے احباب، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسی سے مصروف مطلب بیزی ہو جانا، کس چیز میں، گفتگو، بات کرنے میں، کمیونیکیشن کرنے میں۔ انشائیہ کی صنف اسی شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ لفظ شگفتہ مطلب کھلا ہوا، بلومنگ، موڈ جو مزاج ہوتا ہے، مزاج، اس کے تحت انشائیہ کا خالق نہ صرف رسمی مطلب انفارمل طریقہ لکھنے کا کے بجائے غیر رسمی ان اوپچارک، فارمل انفارمل انداز اختیار کرتا ہے، مطلب دونوں طریقہ اختیار کرتا ہے، بلکہ غیر شخصی موضوعات پر تبصرے سے کام لینے کے بجائے اپنی روح کے کسی گوشے کو بے نقاب، اپنی روح کے گوشے، روح مطلب چھپی ہوئی چیزیں جو ہر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، کہ گوشے مطلب کنارے کو، بے نقاب مطلب پردہ فاش، سب لوگوں کے سامنے کر دینا، اپنے شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اجاگر نہیں کرتا۔ اب وہ اس چیز کو بیان کرنے میں وہ اپنا رد عمل نہیں کرتا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہ رہا ہوں، تو یہ میرا ہی صحیح ہونا چاہیے۔ تو وہ جو انشائیہ لکھنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے، اپنی شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اجاگر نہیں کرتا انشائیہ میں۔ انشائیہ کے خالق کے پاس ایسی کہانی کی باتیں ہوتی ہے، انشائیہ کے خالق کے پاس ایسی کہنی کی باتیں ہوتی ہے جنہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس طور کے آپ فی الفور اس کے دائرے مطلب اسکوپ، احباب، اپنے لوگ میں شامل کرنا مطلب ملا دیے جاتے ہیں۔ آپ فی الفور مطلب ترنت کیا کرتے ہیں، اس کے دائرے اسکوپ کو، اس کے دائرے کو، جہاں تک اس کی حدود ہے، احباب مطلب اپنے لوگوں میں کیا کرتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، مطلب ملا دیتے ہیں، اس کے دل تک رسائی پا لیتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ڈال دیتے ہیں تو اس کے دل تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، مطلب دل تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے۔ شاید اسے کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی ذہنی کیفیت پر سے نقاب اٹھانا، یا محض زندگی کے مظاہر کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت پر نقاب اٹھانا مطلب وہ کیا سوچ رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے، اس کو اجاگر کرنا۔ نقاب اٹھانا مطلب لوگوں کے سامنے اس کا پردہ فاش کرنا، نقاب اٹھانا مطلب سب کے سامنے لانا، محض زندگی کے مظاہرے اور ایک نئے زاویے مطلب درشٹیکون، اینگل سے، نئے زاویے مطلب نیو اینگل سے پیش کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس صنف ادب کا سہارا لے کر اپنی شخصیت یا ذات کے کسی نہ کسی گوشے کو عریاں کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب کس صنف کا سہارا لے رہا ہے، انشائیہ کا سہارا لے رہا ہے کہ یا تو اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، یا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ سوچ رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے یا اچھا سوچ رہا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف انشائیہ کا سہارا لیتا ہے۔ بنیادی طور سے انشائیہ کے خالق مطلب لکھنے والے، بنانے والے کا کام ناظر مطلب دیکھنے والے کو مسرت مطلب خوشی پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ طنز سے کچھ کام نہیں لیتا۔ طنز ایسا صنف ہے جس میں اس کے برائیوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے،
اسی انداز میں نہیں بلکہ اس کو کسی دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کو طنز دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کہا کر اس کے پیچھے اس کا معنی لینا. طنز کوئی اچھی طرح سے بات کرنا. کوئی مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سے ہمیشہ چڑچڑاہٹ رہتی ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ اس کو طنز کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو تعریفی جملہ ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تم تو مجھ پہ طنز کر رہے ہو یہ جملہ بول کر. تو یہ کہنا ہے کیونکہ طنز ایک سنجیدہ مقصد کے لیے برآمد ہوتی ہے. برآمد ہوتی ہے مطلب پراپت ہوتی ہے، پروڈیوسڈ ہوتی ہے، اور اس کے عمل میں نشریات اور اس کے عمل میں نشتریت کا عنصر موجود ہوتا ہے. لفظ نشتریت مطلب شارپنس، عنصر لفظ عنصر تتو ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. چنانچہ ایک اچھے انشائیہ میں طنز کبھی بھی مقصود بالذات نہیں ہوتی. اب کوئی بھی انشائیہ لکھنے والا کسی کو جب انشائیہ لکھتا ہے تو کسی کو یہ انداز میں انشائیہ نہیں لکھتا ہے کہ اس پہ ہم طنز کر رہے ہیں. اگر ہم طنز کریں گے تو صنف بدل جائے گی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو نہ اس کی ذات کو طنز کرنا بلکہ محض ایک سہارے کا کام دیتی ہے. یہ جو انشائیہ ہے اس چیز کو بیان کرنے میں اس کو سہارا دیتا ہے. اسی طرح انشائیے کا خالق محض مزاح تک اپنی سعی محدود نہیں رکھتا. اب کہہ رہا ہے کہ انشائیہ کا خالق مطلب بنانے والا لکھنے والا صرف مزاح مطلب مذاق کرنا تک اپنی کوشش کو محدود، اپنی ایفرٹ کو محدود نہیں کرتا، مطلب اسپیسیفک نہیں بناتا اس کو، کیونکہ محض مزاح سے سطحیت پیدا ہوتی ہے اور بات کہے لگانے اور ہنسنے ہنسانے سے آگے نہیں بڑھتی. اگر یہ چیزیں ہوں گی انشائیہ میں تو وہ آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا، وہ صرف لوگوں کے کہا لگانے اور ہنسنے ہنسانے تک ہی رہ جائے گا انشائیہ. اس کے برعکس مطلب اس کے اپوزٹ ایک اچھا انشائیہ پڑھنے کے دوران آپ شاید خط، مزاح، تعجب، طنز، اکتساب علم، تحلیل کی سبروی ایسے بہت سے مراحل سے روشناس ہوں، لیکن انشائیہ کے خاتمے پر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زندگی کے کسی ایک تاریکی گوشے پر روشنی کا ایک نیا پرتور دیکھا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ اس کے الٹا ایک انشائیہ تو اگر اس میں لکھیں تو ان پر طنز و مزاح کیا، ان پر کیا طنز کیا، تو ایک ہو گیا یہ. لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جب دوسرا انشائیہ پڑھتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پڑھنے والوں کو تعجب، اس کے شخصیت سے تعجب پیدا ہو رہا ہے، اکتساب علم، کچھ سیکھ رہا ہے اس سے، تخیل، اس کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، جتنا سوچ رہا ہے اس سے زیادہ اس کا ذہن، اس کے سوچنے کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ آسمان چھوتی ہے. تو جب اچھا انشائیہ پڑھتا ہے تو وہ تعجب اس انشائیہ سے وہ تعجب دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تعجب پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے اکتساب علم، اس سے کچھ سیکھتا ہے اس انشائیہ سے، اور اس کے سوچ میں بڑھوتری ہوتا ہے. تخیل کے سبق روی اسے بہت مراحل سے روشناس ہوں گے، لیکن انشائیہ کے خاتمے پر محسوس ہوگا کہ زندگی کے ایک تاریخی گوشہ میں روشنی کا ایک نیا پرتو مطلب نئی کرن سے، نیو ریفلیکشن سے، نیا پرتو سے دیکھتا ہے. آپ زندگی کے عام سطح سے اوپر اٹھائیں گے. جب اچھا انشائیہ آپ پڑھیے گا تو کیا ہوگا کہ آپ جو جیسا سوچ رہے ہیں وہ چیز نہ سوچ کے اس کے علاوہ سوچیے گا. آپ پہلے اگر نیگیٹو سوچتے تھے تو آپ پوزیٹو سوچنے لگیے گا، اس کے بارے میں اس کو اچھے سے سوچنے لگے گا، اس کو دوسرے پہلو سے، دوسرے زاویے سے دیکھنے لگیے گا. جب اچھا انشائیہ پڑھیے گا تو کشادگی
اور رفعت کا یہ احساس ایک ایسا متاع گراں بہا ہے جو نہ صرف آپ کو مسرت بہم پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی کشادگی اور رفعت پیدا کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کشادگی اور رفعت کا یہ احساس ایک متاع گراں، رفعت مطلب اونچائی، گریٹنس، کشادگی مطلب چپکا ہوا، مطلب کم دائرہ میں، اس کا اسکوپ کم ہوگا۔ کشادگی مطلب کشادہ، مطلب لمبا چوڑا ہونا، اس کا اسکوپ زیادہ ہوگا۔ اگر وہ تھوڑا سوچتا تھا تو اب زیادہ سوچے گا۔ رفعت کا احساس، رفعت مطلب اونچائی، گریٹنس کا احساس، ایک متاع گراں، مطلب وہ بہت ایکسپینسو ہو جائے گا، اس کا وہ سوچنے کا رجحان، سوچنے کا زاویہ، رویہ الگ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ متاع گراں ہو جائے گا، بہت مہنگا ہو جائے گا، ایکسپینسو ہو جائے گا، جو نہ صرف آپ کو مسرت بہم پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی کشادگی، مطلب جب ہم اچھا انشائیہ پڑھتے ہیں تو اس انشائیہ پڑھنے پر ہمارے اندر ایک الگ سی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، خوشی تو ملتی ہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انشائیہ کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے دماغ کے سوچنے کے طریقے کو بدلتے ہیں، کشادہ کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور رفعت پیدا کرتے ہیں، مطلب اپنے سوچنے کے زاویے کو اونچائی تک سوچتے ہیں، تخیل بلند کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ طنز یا مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے۔ طنز یا مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے، مطلب وہ جو ہم اوپر بات کیے وہ تو ہے، وہ ایک انشائیہ میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن دوسرا ایک الگ بھی ہوتا ہے۔ مطلب کہا گیا ہے، کہاوت ہے کہ ہاتھی کے 2 دانت ہوتے ہیں، ایک کھانے کے اور ایک دکھانے کے، تو وہی ہے طنز و مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، مطلب اس کی خوبی ہے کہ اس کے اندر بات کرتے کرتے کچھ ایسی باتیں کہتی جاتی ہے جو لوگ اسے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مسکرانے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا جز لائمفک ہرگز نہیں، چنانچہ یورپی ادب میں ہمیں بہت سے اعلیٰ درجے کے ایسے انشائیہ ملتے ہیں جن میں خیال اور اسلوب کی تاریکی ہی سب کچھ ہے، لیکن جن میں طنز یا مزاح سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں ہمیں بہت اعلیٰ درجے کے انشائیہ ملے ہیں جن میں خیال، اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یورپ کی جب ہم انشائیہ کو پڑھیں تو جب ہم اس انشائیہ کو پڑھیں تو ہم کو کیا لگا اس کے اندر 2 چیز، اس میں خیال ہے اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے کہ جن میں طنز و مزاح سے کوئی کام نہیں لیا گیا، یعنی یورپ کا جو بھی انشائیہ اس میں طنز و مزاح سے کام ہی نہیں لیا گیا۔ پھر یہ بات بھی قابل عبور ہے کہ جہاں کہیں انشائیے میں طنز و مزاح مقصود بالذات قرار پاتا ہے، انشائیے کے مجاز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم ان پر طنز و مزاح کرنا لگیں گے تو ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب ہم کسی پر طنز کرتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں تو زیادہ کر بیٹھتے ہیں، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مغربی انشائیہ جو بھی ہے یورپی ادب میں، یورپ میں جو انشائیہ لکھا گیا اس میں طنز و مزاح پیش ہی نہیں کیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک وجہ بتایا کہ جب ہم انشائیہ میں طنز و مزاح ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مقصود بالذات قرار پا جاتا ہے، انشائیہ کے مجاز ہی بدل جاتا ہے۔ اب جو کہنا چاہ رہا تھا ایک کہتے کہتے ایک سلسلہ مراحل بن کے آ گیا تھا، جو اچھائی بیان کرتے کرتے آیا، کہیں پہ طنز ڈال کر پھر آگے بڑھا، تو وہ جو اچھائی بیان کرتے کرتے جو آئے تھے وہ اس کا جو یہ تھا وہ بیچ میں وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور انکشاف ذات کے عمل تج کر
محتسب یا مسخر کے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے۔ یہاں ذات تو صرف یہاں ذرا توقف کیجئے تاکہ ہمیں بعض اسلوبی بنیادی باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر سکوں۔ طنز کی ناہمواریوں کے احتساب سے جنم لیتی ہے۔ طنز زندگی کی ناہمواریوں کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ ہمیں اب طنز کے بارے میں بتانے دیجیے کہ وہ کہاں سے جنم لیتی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ناہمواری کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ مطلب جب طنز بولتے ہیں کرتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو چیزیں ہیں جو ناہمواریوں سے احساس سے جنم لیتی ہے، اور ناہمواریاں صرف اس وقت نظر کی گرفت میں آتی ہیں جب آپ عام ذہنی روش سے اوپر اٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ طنز نگار وہ شخص ہے جو آپ کو فراز سے مخاطب کرتا ہے، اور چونکہ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے اور خود کو اس ناہمواریوں سے محفوظ سمجھتا ہے۔ جب کوئی بھی طنز و مزاح بیان کرتا ہے تو وہ ایک الگ لیول پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جب طنز بیان کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اس برائی کو نہیں دیکھتا، بس صرف بیان کرنے والا جس کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور جس کے بارے میں لکھ رہا ہے صرف اسی کی برائی کو بیان کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس درجے سے ہٹا کر ایک الگ لیول پر لے جاتا ہے جب یہ طنز بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے چنانچہ طنز نگار وہ شخص ہے جو آپ کو فراز سے مخاطب کراتا ہے، اور چونکہ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے اور خود کو ایک ناہمواریوں سے محفوظ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کیا ہوں، میں اس چیز سے بڑی ہوں، جنہیں وہ مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے اس کی ہنسی میں جذبہ افتخار اور احساس برتری ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے مزاح نگار نشیب کے اس مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ خود ناہمواریوں سے ہم آہنگ ہے، اور اس کے لیے قدرتی طور پر مطلب نیچرلی طور پر اس کا رد عمل رد مطلب اسویکار کرنا، رد عمل اسویکاری والا عمل۔ اس کا رد عمل ہمدردی اور محبت سے مملوء ہے، لیکن ان دونوں کے برعکس انشائیہ نگار نہ تو آپ کو فراز سے مخاطب کراتا ہے اور نہ نشیب سے۔ وہ تو آپ سے ایک ہموار سطح پر ہم کلام کرتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ طنز مزاح جب اپنے طنز و مزاح میں بیان کرتا ہے تو وہ ایک الگ جگہ پر کھڑا ہو کر، اعلیٰ جگہ پر کھڑے ہو کر صرف اس کو جس کے بارے میں بیان کر رہا ہے اس کو صرف طنز کر رہا ہے۔ لیکن جب انشائیہ نگار لکھتا ہے، جب انشائیہ نگار لکھتا ہے تو یہ تمام چیزوں سے بری ہو کر وہ تو صرف آپ سے ایک ہم کلام کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ بے شک طنز و مزاح کا استعمال اس کے لیے شجر ممنوعہ نہیں، اور وہ اپنے مرکزی نقطے سے لخت بھر کے لیے اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کو لوٹ ضرور آتا ہے۔ اب جب انشائیہ نگار انشائیہ لکھتا ہے تو لکھتے وقت اس سے اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اونچ نیچ پر اڑا نہیں رہتا، بلکہ اگر اس سے کوئی اونچ بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے لیول پر آ کر اسے پھر سے بیان کرتا ہے، اور جو بیچ میں فلو چھوٹ جاتا ہے اس فلو کو کاٹ کر ہٹا کر الگ سے پھر سے وہیں سے اسٹارٹ کرتا ہے۔ کرے وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کو لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ دوسری طرف طنز نگار فرار کے نقشے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا۔ اب جب کسی کو طنز و مزاح لکھنے والے، طنز و مزاح کرنے والے، وہ اپنے لیول پر کھڑے ہو کر ہی رہتا، اپنے لیول پر ہی کھڑا رہتا ہے اور اس سے اوپر ہی ہو جاتا ہے، بلکہ لیکن اس لیول سے وہ اتر کر نیچے نہیں آتا، بلکہ صرف اس کو ہی ایکسپوز کرتا رہتا ہے جس کے بارے میں وہ طنز کر رہا ہے۔ کہا دوسری طرف طنز نگار فراز کے نقشے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا، اور مزاح نگار نشیب کے نقشے سے ایک دم اوپر نہیں جاتا۔
اپنے مرکزی نقطے سے ذرا سی جنبش بھی اس کے لیے مہلک ہے. اگر وہ ذرا سی بھی نیچے آئے گا، اب آگے کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ اگر طنز و مزاح کرنے والا اپنی سطح سے اگر ذرا سا بھی نیچے آیا تو وہ اس کے لیے ہانی کارک ہے، مطلب مہلک ہے، ہانی کارک. لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ فریڈم اس کو حاصل ہے، اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، وہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے.